السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب بیان حال ایمان من قال لأخی المسلم یا کافر۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم کتاب الایمان کا باب نمبر 26 ہے۔ جو باب میں نے پڑھا ہے، باب بیان حال من قال لأخی المسلم یا کافر۔ اس شخص کے ایمان کی حالت کا بیان جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا اے کافر۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہہ دے تو اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ مومن رہ جائے گا؟ تو یہ باب اسی سلسلے میں ہے۔ اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے تو اس کی دو شکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا مسلمان بھائی واقعی کافر ہو، تب تو اس کا کہنا ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو کافر کہا اور وہ کفر لوٹ آئے گا اس کی طرف۔ یہ اختصار کے ساتھ اس باب کا اور اس باب کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ دیکھیے، پہلی حدیث ہے، قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر و ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن بشر و عبد اللہ بن نمیر قال حدثنا عبد اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدهما۔ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے، یعنی اپنے بھائی کو کافر کہہ دے، فقد باء بها احدهما، تو اس بات کا مستحق ہو جائے گا ان میں سے کوئی ایک، یعنی جس کو کافر کہا ہے یا تو وہی کافر ہوگا فی الواقع، اگر وہ کافر نہیں ہے تو اس کو کافر کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ اس حدیث کا ایک ظاہر مفہوم ہے۔ ابھی میں اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ آگے کی روایت دیکھیے، یہ اس میں جو لفظ آیا ہے با بہا، تو با یبو باءن، با بالذنب یا با بالحق، باءن اقرار کرنا، بوءن اقرار کرنا۔ آگے کی روایت ہے، قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ التمیمی ویحییٰ بن ایوب وقتیبہ بن سعید وعلی بن حجر جميعا عن اسماعیل بن جعفر قال یحییٰ بن یحییٰ اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن عبد اللہ بن دینار انه سمع ابن عمر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای امرئ قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کوئی شخص کہے اپنے بھائی سے، یعنی اپنے مسلمان بھائی سے اے کافر، تو اس کلمے کفر کا مستحق ان میں سے کوئی ایک ہو جائے گا۔ ان کان کما قال، اگر وہ ویسے ہی جیسے اس نے کہا ہے تو گویا اس کا بھائی کافر ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ کلمے کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو کافر کہا ہے تو اگر وہ کافر ہے تب تو اس کا کہنا ٹھیک ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے
تو وہ کلمہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ اس باب کی آخری حدیث ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الحارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه ويعلم إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه۔ اس میں جو لفظ حارا استعمال ہوا ہے تو حارا بمعنی رجع، حارا الیہ یا حارا علیہ یہور حورن لوٹنا۔ ترجمہ دیکھیے، جو بھی شخص دعویٰ کرے اپنے باپ کے علاوہ کی طرف، یا جو بھی شخص نسبت کرے اپنے باپ کے علاوہ کی طرف، اور وہ جانتا ہے، یعنی جانتا ہے کہ میرا فلاں باپ ہے، فلاں باپ نہیں ہے، اگر کوئی شخص اپنی نسبت، اپنا دعویٰ اپنے باپ کے علاوہ کی طرف کرے جبکہ وہ جانتا ہے، تو اللہ کفرا، تو اس نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب یہاں ہے کفر نعمت ابوت، یعنی باپ ہونے کی نعمت کا کفر، یعنی ناشکری کے معنی میں ہے۔ ومن ادعا ما لیس لہ، اور جس شخص نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کے لیے نہیں ہے، یعنی ایک چیز آدمی کی ملکیت میں نہیں ہے، اس نے دعویٰ کیا، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، اور جس نے کسی آدمی کو بلایا کفر کے ساتھ، کیا مطلب، یعنی کسی نے کسی آدمی سے کہا اے کافر، یا اللہ کا دشمن کہا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وہ ایسا نہیں ہے، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ، مگر وہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ دیکھیے اس حدیث کا جو ظاہر مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا، یعنی وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کے ظاہر مفہوم سے استدلال خارج کا ہے، جو خارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا، گناہ کبیرہ کو کرنے والا وہ کافر ہے، لیکن اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ لا یکفر المسلم بالمعاصی، یعنی گناہوں کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ جیسے قتل ہے، زنا ہے، ایسے ہی کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہہ دے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اہل سنہ والجماع کا مذہب یہ ہے، اہل حق کا، کہ لا یکفر المسلم بالمعاصی کالقتل والزنا، یعنی کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی ہے گناہوں کی وجہ سے، جیسے قتل ہے، زنا ہے، یا کہہ دے کہ اپنے بھائی سے کہ کافر۔ یہ اہل حق کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ قرآن کریم اور احادیث کے نصوص کی روشنی میں ہے۔ لہذا اس باب میں جو جن حدیثوں کو ذکر کیا گیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ اپنے بھائی کو کافر کہنے والا کافر ہو جائے گا، تو اس کی میں یہاں 5 توجیحات ذکر کر رہا ہوں۔ علامہ نووی نے اپنی شرح میں اس کی 5 توجیہ ذکر کی ہے۔ نمبر 1، پوری توجیہ یہ ہے کہ انہو محمول علی المستحل لذالک وہذا یکفر، یعنی
یہ حدیث محمول ہے اس شخص پر جو کسی مسلمان کے کافر کہنے کو حلال سمجھے، یعنی اس نے جو کام کیا ہے اس کو حلال سمجھے۔ اگر حلال سمجھ کر کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے تو یہ کفر ہے، واقعی کفر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ الہار علیہ معنی اور رجعت علیہ نقیضہ لأخیہ وہ معصیت تکفیری، یعنی اگر کسی آدمی نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اس کی تکفیر کی معصیت اس کی طرف لوٹ آئے گی، یعنی وہ کافر تو نہیں ہو جائے گا لیکن کسی مسلمان بھائی کو کافر کہنے کا جو گناہ ہے وہ گناہ اس کی طرف لوٹ آئے گا، اس لیے کہ کسی مسلمان کی تکفیر گناہ ہے۔ یہ دوسری توجہ ہے۔ اور تیسری توجہ یہ ہے کہ ھذا محمول علی الخوارج المکفرین للمومنین، یہ حدیث محمول خوارج پر کہ جو مومنین کی تکفیر کرنے والے ہیں، یعنی وہ خوارج جو دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، دوسرے مومنین کو کافر کہتے ہیں، اس حدیث کا تعلق ان خوارج سے ہے، اور ایسے خوارج یقیناً کافر تھے اور کافر ہو جائیں گے۔ اور چوتھی توجہ یہ ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ یخاف علی الکفر مکفر منہا ان یکون عاقبۃ شؤمہا المصیر الی الکفر، یہ چوتھی توجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے اور یہ عمل کثرت سے کرتا ہے تو اس کی تکفیر کی نحوست اس کی طرف لوٹ آئے گی، اس بات کا اندیشہ ہے کہ خود کافر نہ ہو جائے۔ اور پانچویں توجہ یہ ہے کہ یہ اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء به احدہما، یعنی انہ جعل الذی جعل اخاہ المؤمن کافرا فکانہ کفر نفسہ، اگر کسی نے مومن بھائی کو کافر قرار دیا ہے، یعنی ایک مومن بھائی ہے تو کسی نے کسی مومن کو کسی مسلم کو کافر کہا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو کافر کہا ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان یا ایک مومن اگر کافر ہے جیسا کہ اس نے کہا ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا، یعنی یہ گویا اس نے اپنی تکفیر کی ہے۔ تو اس بات کی جو احادیث ہیں جن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہنے سے وہ خود کافر ہو جائے گا، جیسا کہ خوارج کا اس سے استدلال ہے، تو میں نے اس کی 5 توجہ ذکر کی۔ ایک توجہ یہ ہے ھذا محمول علی المستحل لذالک، یہ معمول ہے اس شخص پر جو اس کو حلال سمجھے۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ یہ من قال اذا کفر الرجل اخاہ فقد به احدہما فقد باء به احدہما، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ رجعت علیہ معصیت و تکفیری، یعنی اس کی طرف اس کی تکفیر کا گناہ اٹھائے گا۔ اور تیسری توجہ یہ ہے کہ یہ حدیث محمول ہے ان خوارج پر جو خارج مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، تو خارج جو مسلمانوں کو تکفیر کرتے ہیں یقیناً یہ ان کے لیے باعث کفر ہے۔ اور چوتھی توجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے اور کہتا رہتا ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کی طرف کفر لوٹ نہ آئے۔ اور پانچویں توجہ یہ ہے کہ من جعل اخاہ المسلم کافرا فکانہ کفر نفسہ، یعنی جس نے اپنے مومن بھائی کو کافر قرار دیا گویا اس نے اپنے آپ کو کافر قرار دیا ہے۔ اگر ایک مسلمان مومن کافر ہے اس کے کہنے کے بقول تو وہ بھی کافر، گویا اس نے اپنے آپ کو کافر قرار دیا ہے۔ تو یہ اس بات کی احادیث کی توجہ ہے
توجہ اس لیے کرنا پڑی کہ دوسرے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اور گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. دوسرے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ چوری زنا کرنے کے باوجود کوئی شخص اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا ہے. تو یہ آج کا درس مکمل ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.